میرے دوستو آپ اندازہ لگائیے بجلی کے بلوں میں 11 قسم کے ٹیکس شامل کیے جا رہے ہیں. LNG کی قیمت کہتے ہیں کہ 300 روپے ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی کو گیس 300 روپے میں مل رہی ہے؟ کسی کو مل رہی ہے 300 روپے میں؟ ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی. میرے دوستو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی. اس ملک کے اندر صرف ایک چیز سستی ہے اور وہ غریب کی موت ہے. اس کو وہ سستی ہے، باقی ہر چیز مہنگی ہے. آج پورے ملک میں جماعت اسلامی پاکستان کے قائد جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پہ کراچی سے لے کے خیبر تک، چترال تک پاکستانی قوم مظاہرے کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے. اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ حکمرانوں اپنی عیاشیاں بند کرو، حکمرانوں اپنے پروٹوکول بند کرو، حکمرانوں اپنے النے تلنے بند کرو. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیے جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں دکانوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، شہری ہمارے پولیس والے دوست بھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ بجلی کے بلوں پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، گیس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. میرے دوستو ماچس کی ڈبیا پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. ایک کسان کھاد کے اوپر بھی ٹیکس دیتا ہے. میرے دوستو وہ پانی کے اوپر بھی ٹیکس دیتا ہے. یہ ساری قوم ٹیکس دیتی ہے، ایک عام آدمی بھی ٹیکس دیتا ہے. آپ ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ خزانے میں پیسہ جائے اور میری قوم کو تعلیم ملے، میری قوم کو صحت ملے، میری قوم کو روزگار ملے، میرے لوگوں کو تحفظ ملے، میرے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں. لیکن حکمرانوں کا طریقہ واردات دیکھیے کہ آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ مریم بی بی نے اسی پیسے سے 11 ارب روپے کا طیارہ خرید لیا ہے، طیارہ خرید لیا ہے. اس کے اوپر شین کلیپیں کیجئے، شین کلیپیں کیجئے، کلیپیں کیجئے اس کے اوپر. اس نے طیارہ خرید لیا. ہم پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ظالمانہ نظام آپ کو قبول ہو سکتا ہے؟ یہ قبول ہو سکتا ہے؟ میرے نوجوانوں آپ کو قبول ہو سکتا ہے یہ ظالمانہ نظام؟ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے میرے دوستو لا تعلق رہنے سے، تماشائی بننے سے، گھروں میں گھٹ گھٹ کے تبصرے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. قوم کو متحد ہونا ہوگا، قوم کو اکٹھے ہونا ہوگا، قوم کو ایک ہونا ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ جماعت اسلامی کی تحریک چہرے بدلنے کے لیے نہیں ہے، پارٹیاں بدلنے کے لیے نہیں ہے. ایک پارٹی آئے دوسری چلی جائے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ ظالمانہ نظام بدلا جائے. اس لیے میں کہوں گا بدل دو. آپ نے کہنا ہے نظام کو بدل دو، بدل دو، بدل دو، بدل دو. میرے دوستو میں آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے میری بات نوٹ کیجئے، میری بات نوٹ کیجئے. ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. مجھے بتائیے ہم اپنے بچوں کو کیسا پاکستان دے کے جا رہے ہیں؟ ظلم کے اندر گھرا ہوا پاکستان، مہنگائی میں گھرا ہوا پاکستان. آج یہاں کھڑا ہوا ہر نوجوان 3.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. قرض کس نے لیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے لیا ہے؟ کسی نے لیا ہے؟ یہ قرض لیا ان چوروں نے، ان ڈاکوؤں نے، ان لٹیروں نے. اور یہ قرض لے کے کرتے کیا ہے؟ عیاشیاں کرتے ہیں، دولتیں اکٹھی کرتے ہیں، میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں، میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں. ہم پارٹیوں پہ بٹے ہوئے اپنے اپنے لیڈروں کے نعرے لگاتے رہے. میرا ملک لٹ گیا ہے، میری قوم لٹ گئی ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ بنائیے کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، چہرے نہیں، چہرے نہیں، چہرے نہیں، ظلم کی صبح و شام کو بدلو. میرے دوستو انشاءاللہ جماعت اسلامی کی یہ جد و جہد جاری ہے.
انہوں نے کسان کو بھی، کسان کا بیڑا بھی غرق کر دیا ہے۔ مجھے بتائیے کسان یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، میرے دوستو کسانوں کا کی حال ہے ذرا دسو نا، کسانوں کی کی صورتحال ہے؟ انہوں نے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کسانوں کو قیمت نہیں ملتی، کسانوں کے اوپر زندگی جیون ہے، دیہاتوں کی معیشت تباہ کر دی گئی ہے، اور حکومت کے سارے نعرے ترقی کہاں ہو رہی ہے؟ ٹی وی سکرین پہ، ٹی وی سکرین پہ ترقی نظر آئے گی، اخباروں کے اشتہاروں میں ترقی نظر آئے گی۔ میرے دوستو مریم بی بی کے وزیر ترقی کر رہے ہیں، مشیر ترقی کر رہے ہیں، بیوروکریسی ترقی کر رہی ہے، اور عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالمانہ نظام آپ کو قبول ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، آخر تک بتائیے، قبول ہے؟ قبول نہیں ہے تو پھر میری بات نوٹ کیجئے، وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، جہاں ہو ظلم کی کثرت وہ نظام آخری ہے، وہ نظام آخری ہے انشاءاللہ۔ میرے دوستو اس لیے ہمارا کوئی محکمہ، انہوں نے تعلیم کے محکمے کو برباد کر دیا ہے، انہوں نے صحت کے محکمے کو تباہ کر دیا ہے، انہوں نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میرے دوستو انہوں نے ہر محکمے کو اپنے خاندان کی جاگیر بنا دیا ہے۔ پنجاب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اور لوگوں اس ظالمانہ نظام کے خلاف اگر میری قوم متحد نہ ہوئی تو ظلم جاری رہے گا، قوم بڑھتی رہے گی، غریب پٹتا رہے گا، اور یہ زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے پوری طاقت سے کہو، پوری طاقت سے جواب دو کہ بدل دو پوری قوت سے۔ نال والے تساں بھی ہاتھ چک دیو، تہاڈا بھی سارے دا مسئلہ ہے، بدل دو۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، پولیس والوں نے پہلے ہمارا ساؤنڈ سسٹم پکڑا، اسے تھانے لے گئے، روکنے کی کوشش کی۔ ہم پولیس سے نہیں الجھنا چاہتے، پولیس سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حکمرانوں کی عیاشیوں کے خلاف اور ظلم کے خلاف نکلے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، اللہ کی کبریائی کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ آخر آلے تو اڈی آواز بڑی کاٹے، پوری طاقت سے اس میرے نعرے کا جواب پولیس والے بھی دے سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ظلم کے یہ ضابطے، مہنگی بجلی، ہاتھ اٹھا کے مہنگی بجلی، مہنگا ڈیزل، مہنگا پیٹرول، مہنگی گیس، مہنگی کھادیں، اور میں واپڈا کے اہلکاروں کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں۔ واپڈا کے محکمے نے ظلم کو جاری رکھا ہوا، بارڈر ایریا کے کتنے گاؤں ہیں، رسول نگر، کنچا، ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ کئی دن سے لوگ اندھیرے میں، لوگ گرمی میں، اور بہانہ کیا ہے؟ گاؤں کے کچھ لوگوں نے بل نہیں ادا کیے ہوئے۔ بھئی جنہوں نے بل نہیں ادا کیے جا کے ان کو پکڑو۔ پورے گاؤں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ پورے گاؤں کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ پورے علاقے کو میں واپڈا کے اہلکاروں سے کہنا چاہتا ہوں، بجلی بحال کرو، ورنہ اگلا دھرنا پوری قوت کے ساتھ واپڈا کے دفتر کے سامنے دیا جائے گا، اور یہ ظالمانہ نظام اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔